عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج پی یو سی میں پوری ریاست میں دوسرے درجہ حاصل کرنے والی الہام کی بھی بات ہوگی، تو آج کس طرح سے نریندر مودی صاحب کے ایک بیان کو لے کر کے تنقید ہو رہی ہے، الگ الگ طرح کی میمز بن رہے ہیں۔ دہلی پولیس پر ناشائستگی کا الزام لگانے والی کانگریس رکن پارلیمنٹ آخر کس طرح بیمار پڑ گئی، اور کیا واقعی میں اگنی پتھ کی جو اسکیم ہے وہ آر ایس ایس کی ذہنیت کو فوج میں داخل کرنے کی سازش ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو وہیں پر اگنی پتھ احتجاجات کو لے کر کے یو پی میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور گیان واپی مسجد کا معاملہ بھی کیا واقعی میں ایودھیا یعنی کہ بابری مسجد کی جیسا ہی فیصلہ ہوگا؟ آخر ہندو فریق کے وکیل نے کیا دعویٰ کیا ہے، اور گیئر چیف کی وارننگ کیا سامنے آئی ہے، اور کس نے اس وقت نوپور شرما جو گستاخ رسول ہے اس کی حمایت میں وہ کون سا کانگریس کا لیڈر ہے جو احتجاج درج کروایا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، کانگریس لیڈر پرمود شرما نے نوپور شرما کی حمایت میں ریلی نکالی ہے جو گستاخ رسول ہے۔ راجستھان کے جھالا وارڈ سے یہ کانگریس کی ٹکٹ پر انتخاب لڑ کر کے پرمود شرما یہاں پر جو ہے اسمبلی انتخابات جیتا تھا۔ اب اس طرح کے کانگریس لیڈر بھی گستاخان رسول کی حمایت میں آئیں گے، اور نوپور شرما جیسی ملعون و مردود کی حمایت میں آ کر کے نہ صرف احتجاجی اجلاس کریں گے بلکہ ویڈیوز جاری کریں گے، تو آپ بتائیں کہ پھر کانگریس پر کس طرح اعتبار کیا جا سکے گا؟ ویسے بھی کانگریس کی جو ساکھ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے میں اس طرح کے لیڈران جو اسی طرح کی ذہنیت کے بہت سارے ہیں جو اس وقت بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بی جے پی میں اس وقت آدھے لیڈران وہ ہیں جو پہلے سے کانگریس میں شامل تھے، تو بھی جو ہے کوئی حرج نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسی طرح کی ذہنیت کے لیڈران جو ہے بی جے پی میں جاتے ہیں، پھر مسلم مخالف جو ہے بیانات جاری کرتے ہیں۔ بغیر اس وقت کانگریس لیڈر کی جانب سے اس طرح کا احتجاج درج کرنے اور گستاخ رسول نوپور شرما کی حمایت کرنے کی وجہ سے تنقید کے زد میں اس کو لیا جا رہا ہے، اور کانگریس کو بھی لپیٹا جا رہا ہے۔ آپ اس کو آواز کے ساتھ سنیں، پھر میں لوٹتا ہوں۔ ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر جو ایک وشے اٹھا تھا، جس ناکچھ بات کو لے کر کے سمپورن دیش کے اندر ایک آلٹ نیوز کا جو فیکٹ چیکر ہے، جو فیبریکیٹڈ جو نیوز بناتا ہے جبیر خان، اس کے مادھیم سے نوپور شرما کو پورے ایسے سمودائے کے سمکش ایک ولین کے طور پر پرستوت کر دیا گیا۔ اس کے اور اس کے پریوار کو جان سے مارنے، بلاत्कार کرنے آدی پرکار کی دھمکیاں مل رہی ہے۔ جھالاواڑ کا براہمن سماج سہت سمست ہندو سماج آکروشت ہو کر کے آج اس بات کا وروध کرنے کے لیے کہ جو دھمکیاں مل رہی ہے اس سے کہیں بھی وچلت ہونے کی نوپور شرما کو آوشکتا نہیں ہے۔ نوپور شرما کے ساتھ، اس بھارت کی بیٹی کے ساتھ میں سمپورن دیش کا ہندو سماج، براہمن سماج کھڑا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں۔ آئیے میں آپ کو کرناٹک کے ایک علاقے کی ویڈیو دکھاؤں گا جہاں پر بی جے پی کے لیڈران کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ جہاں بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی لیڈر ویجو گوڑا، اس نے ایم ایل اے ایم بی پاٹل سے جو ہے بحث کرنا شروع کر دیا اس بات کو لے کر کے کہ ان کے لیے کوئی کرسی وہاں پر نہیں رکھی گئی تھی، اور یہ جو پروگرام ہو رہا تھا وہ پی ڈبلیو ڈی منسٹر سی سی پاٹل کی جانب سے ہو رہا تھا، اور بہت سارے چیئر پر یہاں پر تمام بی جے پی کے لیڈران بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بی جے پی لیڈر ویجو گوڑا جیسے وہاں پہنچا ان کے لیے کوئی خالی کرسی نہیں ملی، تو وہ جو ہے تمام ایم ایل اے کو اور لیڈران کو لپیٹ میں لے لے اور کہا کہ آپ کے بلانے کی وجہ سے آیا گیا ہے اور یہاں لا کر کے بے عزتی ہو رہی ہے۔
کہتے ہوئے جو ہے کنڑا میں ہے، لیکن بالآخر ان کو منا کر کے واپس لایا گیا ہے۔ لیکن چیئر کے لیے یہ جھگڑا اس وقت جو ہے کرناٹک کے مختلف علاقوں میں وائرل ہو رہا ہے ویڈیو، اس بات کو لے کر کے اس تبصرے کے ساتھ کہ یہ دیکھیے بی جے پی میں کس طرح کرسیوں کو لے کر کے جھگڑے ہوتے ہیں کہتے ہوئے، اور اس تبصرے کے ساتھ ناظرین گرامی آئیے منگلور کی الہام کی بات کرتے ہیں، جو سیکنڈ پی یو سی میں اس وقت پوری ریاست میں دوسرے نمبر پر جو ہے کامیابی درج کی ہے۔ یہ محمد رفیق داؤد صاحب جو کہ جو ہے کمپیوٹر پروگرامر ہیں، اور معزت الکبریٰ جو ان کی والدہ کا نام ہے، یہ ان کی بیٹی ہیں، کدرولی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ یہاں کے سینٹ الوشیس کالج جو سائنس کا شعبہ ہے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور جملہ 597 نمبر حاصل کر کے اس وقت پوری ریاست میں دوسرا درجہ پانے کے بعد جو ہے ان کو مختلف جو ہے شعبوں سے مختلف تنظیموں سے پوری ریاست سے اور کالج انتظامیہ سے سب جگہوں سے جو ہے ان کی اس کامیابی پر ان کو مبارکبادی مل رہی ہے۔ واقعی میں جو ہے انہوں نے اس موقع پر جو ہے پوری ریاست میں ایک حجابی خاتون کی جانب سے پوری ریاست میں اتنے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے اس وقت جو ہندوتوا کی گروپ کہیں یا پھر جو ہے حجاب کو لے کر کے جو عصبیت جاری ہے، اور جس طرح کی جو ہے دشمنی، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی 19 طالبات نے جو ہے اپنا تعلیمی سفر روک دیا منگلور اور بیلتنگڑی کے اسکول وہاں کے کالج سے، اس لیے کہ ان کو حجاب کے ساتھ جو ہے تعلیم حاصل کرنے نہیں دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی۔ ایسے حالات میں جب لگاتار حجاب کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس منگلور سے ہی تعلق رکھنے والے ایک حجابی طالبہ کی جانب سے پوری ریاست میں دوسرے نمبر پر کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو ایک الگ نظریے سے بھی دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس خبر کو بڑے سے بڑے پیمانے پر جو ہے شائع کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ حجاب جو ہے وہ تعلیم میں کبھی آڑے نہیں آئے گا۔ یہ اپنی الگ پرائیویسی کے لیے مسلم خواتین اس کو جو ہے اختیار کرتے ہیں، اور جو ہے حجاب ان کی اپنی پہچان اور شناخت۔ ایک طرف یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، دوسری جانب بہت ہی افسوسناک خبر بھی آئی کہ آج ایک 18 سالہ سندھیا جو سیکنڈ پی یو سی کی ایگزامز میں ناکام ہونے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ جہاں یہ مڑکیری کے قریب ایک علاقہ آتا ہے ہیرور، وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک سبکدوش فوجی سبھاش کی بیٹی ہے، کشال نگر کے وویکانند کالج میں سندھیا سیکنڈ پی یو سی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن آج ناکامی کی خبر سنتے ہی اس نے بسون ہلی نامی علاقے میں جہاں ان کا گھر واقع ہے وہاں پر خودکشی کر لی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بھی جو ہے خبر سرخیوں میں آئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کامیابی ناکامی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس طرح کی جو ہے سنگین فیصلے کبھی نہیں لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی آئیے میں اب آپ کو لے چلوں، کیا واقعی میں اگنی پتھ کے ذریعے سے مرکزی حکومت RSS کی ذہنیت کو فوج میں داخل کرنا چاہتی ہے؟ یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ کانگریس نے آج پریس کانفرنس میں اس پر سوال اٹھائے ہیں۔ اگنی پتھ منصوبے پر حکومت کو لگاتار گھیرا جا رہا ہے، اپوزیشن پارٹیاں لگاتار اس منصوبے کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کانگریس نے ہفتے کے روز حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کے پیچھے حکومت کی نیت ہی کچھ الگ ہے۔ حکومت RSS کی ذہنیت کو فوج میں داخل کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے کہا کہ حکومت کے نئے منصوبے کو لے کر ملک کا ماحول دیکھ ہی رہے ہیں۔ حکومت اس منصوبے کے لانے کی وجہ معاشی بتا رہی ہے۔ کئی ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے بعد یہ پتہ لگا ہے کہ یہ منصوبہ دکھانے کے لیے معاشی ہے، لیکن اصل میں حکومت کی نیت کچھ اور ہی ہے۔ حکومت RSS کی ذہنیت کو فوج میں داخل کرنا چاہتی ہے۔ پون کھیڑا نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ نوٹ بندی کے دوران 50 دن میں 60 بار تبدیلی کی گئی، GST کے اندر 10 مہینے میں 376 بار تبدیلی ہوئی، اور زراعت سے متعلق سیاہ قانون میں 1 سال ضد پر اڑے رہنے کے بعد پھر پیچھے ہٹنا پڑا۔ CAA 2.5 سال پہلے لے کر آئے، آپ قانون نہیں بنا پا رہے ہو، اور اب اگنی پتھ منصوبے میں بھی گزشتہ 3 دنوں میں 3 بار تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ حکومت سے ہم گزارش کریں گے کہ اس منصوبے کو فوراً واپس لیا جائے۔ پون کھیڑا یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ 4 میں سے 1 کو فوج میں رکھیں گے، باقی 3 کو آپ واپس بھیج دیں گے؟ حکومت سماج کی فوج کاری کر رہی ہے، اس لیے بہت فکر کی بات ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں اسکول میں گولیاں چل رہی ہیں، حکومت 4 میں سے 3 نوجوانوں کو سماج میں چھوڑ دیں گے، سماج میں کیا حالت ہوگی؟ حکومت کیا چاہتی ہے کہ ہمارے نوجوان گینگ چلائیں؟ جو حال نوٹ بندی نے معیشت کا کیا، یہ وہی جو ہے نوٹ بندی فوج کا حال کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سخت الفاظ میں اس کو جو ہے پوری طرح سے اندرونی سطح پر اگنی پتھ ایک الگ ہی سازش کا نتیجہ ہو سکتا ہے،
اس بات کو جو ہے پوری دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے پون کھیڑا کی جانب سے۔ واقعی میں انہوں نے جو اعتراضات جتائے ہیں، جو سوالات اٹھائے ہیں، اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ 25% 4 سال کے بعد اگر آپ فوجیوں میں سے جو آئیں گے واپس سماج میں آئیں گے تو 25% کو اگر آپ نوکری دے بھی دیں، لیکن یہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ 25% جو ہے مکمل طور پر یقینی طور پر نہیں، اس لیے کہ اپ ٹو کا اس لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو ہے ہو سکتا ہے قریب 25% لے سکتے ہیں تو 75% بڑھ جائیں گے۔ اب 4 سال کی ٹریننگ اور اس طرح کے لوگ سماج میں آئیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے تو سماج کا کیا صورتحال ہوگی؟ پھر اس کو کہیں ایسا نہیں کہ کوئی اور سازش کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تمام چیزوں کو جو ہے سامنے رکھ کر کے سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ آخر اگنی پتھ اسکیم ہے کیا اور اس کے اندرونی سطح پر آخر کیا سازش چل رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اگنی پتھ کے احتجاجات کے دوران آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات ہوئے، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ابھی شام تک بھی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ بہار میں تو یوں سمجھے کہ جو ہے سارے کے سارے ریلوے لائن ٹھپ پڑ چکے ہیں، گاڑیاں جلائی جا چکی ہیں۔ یہ دیکھیے مودی جی کی جو ایک تصویر ہٹانے کی ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں ان کا پوسٹر ہٹایا جا رہا ہے، نیچے گرایا جا رہا ہے، اس کو کھندلا جا رہا ہے، اور ادھر خبر آ رہی ہے کہ دیکھیے ریلوے اسٹیشن میں کس طرح پوری کی پوری بھیڑ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک شو روم پر جو ہے پتھر بازی ہو رہی ہے۔ یہ ساری ویڈیوز اس وقت سامنے آ رہے ہیں چونکہ اس میں تشدد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے بہت دیر تک ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے، اس لیے تذکرے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یو پی کے کئی شہروں سے خبر آ رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور لگاتار نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا جا رہا ہے۔ ہفتے کو پولیس نے بتایا تھا کہ بلیا سے 109، متھرا سے 70، علی گڑھ سے 31، وارانسی سے 27 اور گوتم بدھ نگر سے 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ وارانسی سے 27 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 3 تھانوں میں 4 FIR درج کی گئی۔ نوئیڈا میں 75 کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ 100 نامعلوم لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے، صرف 100، یہاں تو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھیڑ نظر آ رہی ہے۔ بہرکیف نوئیڈا میں مظاہرے کے دوران 9 پولیس اہلکار اور 1 بس ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ اتر پردیش سے اب تک 260 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایک طرف یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، تو دوسری جانب بہار کی بہت ہی جو ہے حالت خراب ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایئر چیف کی وارننگ سامنے آئی ہے، احتجاجیوں کو بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ جی ہاں، ایئر چیف مارشل VR چودھری نے کہا کہ انہیں اس طرح کے پرتشدد رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ہم اس طرح کے تشدد کی مذمت کرتے ہیں، یہ کوئی حل نہیں۔ فوج میں آخری مرحلہ پولیس کی تصدیق ہے، اگر کوئی ان مظاہروں میں ملوث ہے تو اسے پولیس سے کلیئرنس نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو فوج میں جانے کی اس وقت تیاری کر رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں تو پھر وہ فوج میں کیسے آ سکتے ہیں؟ فوج میں ان کی بھرتی پولیس تصدیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں پولیس ایسے نوجوانوں کی تصدیق کیوں اور کیسے کرے گی؟ ایئر چیف نے یہ باتیں انڈیا ٹوڈے TV کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو احتجاجی اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، یا جس کو جو کچھ بھی آپ نام دے لیں، اگر وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے تو اگر ان پر مقدمات درج ہوں گے تو پھر جو ہے وہ جن حقوق کی مانگ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ حقوق بھی پورا نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ناظرین گرامی، بہار میں بالخصوص اگنی پتھ تشدد کے پیچھے کوچنگ سینٹرز کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی بھی تبصرے اور اس طرح کی بھی جو ہے خدشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، لکھی سرائے، جہان آباد، چھپرا سمیت 19 اضلاع میں پرتشدد واقعات رونما ہوئے۔ ٹرینوں کو نہ صرف نظر آتش کر دیا گیا بلکہ اب تو وہاں پر پوری طرح سے ٹرین کا آنا جانا بند کر دیا گیا ہے محکمہ ریلوے کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ہی بہار میں اگنی پتھ کی آگ کے حوالے کو لے کر کے کوچنگ سینٹرز پورے کے پورے راڈار پر آ گئے ہیں۔ پٹنہ کے DM چندر شیکھر سنگھ نے کوچنگ سینٹرز کے کردار پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ پورے معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے اور قصور پائے جانے پر کوچنگ سینٹرز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ کل سکندر آباد کے سلسلے میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ جو سکندر آباد کے ریلوے اڈے پر جو حالات بنے، اس سے ایک دن پہلے حملے کے 24 گھنٹے پہلے جو ہے ایک گروپ بنایا گیا تھا، 2 الگ الگ گروپ بنائے گئے تھے ریلوے اسٹیشن کے نام سے ہی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے 1000 سے زائد جو ہے اس میں ممبرز بن گئے اور راتوں رات 500 سے زائد نوجوان سکندر آباد ریلوے اڈے کے پاس پہنچ گئے اور صبح دیکھتے دیکھتے پورے ریلوے اسٹیشن کو پھونک دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پیغامات جاری کر کے اس طرح کے فسادات بھڑکائے جا رہے ہیں۔ اس بات کو بھی لے کر کے اس وقت جو ہے تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے کسی گروپ میں آپ ممبر بننے سے ضرور پرہیز کریں۔ تو ناظرین گرامی، کیا واقعی میں گیان واپی کا جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے، مسجد مندر کا کہیں یا جو بھی آپ اس کا نام دے دیں، اس کا فیصلہ بھی بابری مسجد کی طرح ہی ہوگا؟
اصل میں ایک وکیل نے اسی طرح کا دعویٰ کیا ہے جس کو سرخیوں میں لیا گیا ہے۔ مسلمان مسلسل کہہ رہے تھے کہ گیان واپی مسجد پر پلیس آف ورشپ ایکٹ یعنی عبادتگاہ قانون لاگو ہوتا ہے، لہٰذا اس معاملے میں دائر عرضی پر سماعت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اب شیولنگ ملنے کے بعد وہی بات ہندوؤں کے حق میں آ گئی ہے۔ جب عبادتگاہ قانون نافذ ہوتا ہے اور وہاں شیولنگ ملا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہلے مندر تھا اور بعد میں مسجد بنائی گئی، اس لیے مسجد کو گرا دیا جائے۔ اس معاملے میں بھی ایودھیا کی طرح ہی فیصلہ آئے گا۔ یہ بات 33 سال میں ہندوؤں کی 110 کیس لڑ چکے وکیل ہری شنکر جین نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 جولائی کو سپریم کورٹ اس معاملے میں سماعت کرے گی۔ ناظرین گرامی، آخر یہ جین کی ان باتوں کو کیوں اہمیت دی جا رہی ہے؟ جی ہاں ناظرین گرامی، ہری شنکر جین یہ 1989 سے صرف ہندوؤں کے کیس لڑ رہے ہیں، وہ بھی بغیر کسی فیس کے۔ اب تک ایسے ہی 110 چھوٹے یا بڑے کیس لڑ چکے ہیں جن کا تعلق ہندو جماعتوں سے تھا۔ ابھی سرخیوں میں ہے کیونکہ میڈیا میں خبریں آئی تھی کہ گیان واپی مسجد معاملے میں ہندو فریق نے انہیں پیروی سے ہٹا دیا ہے۔ ہری شنکر جین نے بھاسکر سے کہا کہ مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، 5 میں سے 4 کلائنٹس میرے ساتھ ہیں، میں نے ان لوگوں کو بھی مقرر کیا تھا جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا، اس لیے نفعوں کے بارے میں مت سوچیں۔ میرے پاس اس وقت 7 بڑے کیس ہیں جن میں گیان واپی، قطب مینار، تاج محل، متھرا، ٹیلے والی مسجد اور بھوج شالہ شامل ہیں۔ ملک بھر میں کئی مقامات سے ہر روز فون آتے ہیں جہاں مندر توڑے گئے ہیں اور جس کا پختہ ثبوت ہے ان سب کی لڑائی لڑوں گا۔ جہاں کی پختہ ثبوت نہیں ہے وہاں کی لڑائی میں نہیں لڑتا۔ ہری شنکر جین نے تمام باتیں بھاسکر کے ساتھ شیئر کی ہے، ساتھ ہی ان کے پاس جو 6 بڑے کیس ہیں ان کا لیگل اسٹیٹس بھی بتایا، اور انہوں نے کہا کہ گیان واپی مسجد کی صورتحال، یہ کیس وارانسی ڈسٹرکٹ کورٹ میں چل رہا ہے، مسلم فریق کی درخواست کی سماعت کے بعد کیس آگے بڑھے گا۔ باقی ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، ان کا لمبا انٹرویو ہے جس میں انہوں نے قطب مینار کے سلسلے میں بھی تفصیلات پیش کی ہیں، تو بھوج شالہ کے سلسلے میں بھی تفصیلات کی ہیں، اس کا اسٹیٹس بھی، اور جین کا کیا دعویٰ ہے اور سامنے والے کیا دعویٰ کر رہے ہیں، اور متھرا کیس میں کیا دعویٰ پیش کیا گیا ہے اور کیا دعویٰ پیش کرنے والے آگے کی ٹیم کیا کر رہی ہے، تاج محل کیس میں کیا صورتحال ہے، بتانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ان کا یہ بیان کہ جو ہے گیان واپی مسجد کا معاملہ بھی یا اس کا فیصلہ بھی اسی طرح کا ہو سکتا ہے جیسے جو ہے بابری مسجد کے سلسلے میں آیا ہے، اس کے ان بیان سے جو ہے وہ انٹرویو اس وقت سرخیوں میں آ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے آج عباس کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ آج اچانک عباس کیوں سرخیوں میں آ گئی یہ آپ سوچ رہے ہوں گے۔ دراصل پی ایم مودی صاحب نے آج کے اپنے بیان میں اپنے ایک پرانے یادوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ کی ایک بات انہوں نے شیئر کی کہ ان کے والد کے ایک دوست تھے اور ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا عباس نامی شخص ان کے گھر آیا جایا کرتا تھا، تو ان کی والدہ عید کے دن بڑے پیار سے اس کے لیے جو ہے خصوصی کھانا پکا کر کے کھلایا کرتی تھی۔ جیسے ہی یہ بات جو ہے ان کے نوٹ سے سامنے آئیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پی ایم مودی کس چہرے کے ساتھ جانے پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ادھر کچھ سالوں سے شاید میڈیا کی وجہ سے یا پی ایم کا عہدہ ملنے کی وجہ سے ان کا وہ چہرہ مسخ کرنے کی یا ان کی وہ شناخت ختم کرنے کی کوششیں ہوئی ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ یا پھر انصاف پسند شہری آج بھی ان کو اسی پرانے اخبارات 2002 کے گجرات فسادات کے الگ الگ چیزوں کو پیش کرتے ہوئے انہی چیزوں کو بار بار سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں والدہ کی 100 سالگرہ کے موقع پر خصوصی نوٹ لکھتے ہوئے اپنے والدہ کی اور ان کی پرانی یادوں کو شیئر کرتے ہوئے عباس کا اظہار کرنا آج ان کے لیے جو ہے الگ طرح کے۔ اب یہ کس طرح سے میمز بنے خود آپ دیکھ لیجئے گا کہ جوس بٹلر نامی ایک شخص جو ہے ٹویٹ میں جب عباس کا نام سامنے آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ سوال اٹھنے لگے کہ وہ عباس اب ہے کہاں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہیں تو کہاں ہیں، کیا ابھی بھی وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیا ان کی فیملی ہے، ان کے اولاد میں سے کہاں ہے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے الگ الگ طرح کے سوالات اٹھنے لگے یا پھر من گھڑت کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس طرح کے بھی سوال ہوئے کہ جو والدہ کی 100 سالہ سالگرہ کے موقع پر اس طرح کا جو ہے مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے اس طرح کی کہانی سنانا آخر یہ کوئی سازش کا نتیجہ تو نہیں، آخر اس کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر موجود پی ایم کوئی بھی بات جو ہے بغیر مقصد کے تو نہیں کہیں گے۔ اس طرح کے تبصرے سوشل میڈیا میں جب آتے ہیں تو پڑھنے کا موقع ملتا ہے،
اس میں سے نیوز 14 نے جب یہ تمام چیز کو شیئر کیا تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جوس بٹلر نے لکھا کہ وہ لوگ جو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ عباس کہاں ہے، میں ان سے کہہ دوں کہ وہ 2002 کے فسادات میں ان کا انتقال ہو چکا ہے. ہی ڈائیڈ ان 2002، یعنی کہ 2002 میں کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں. الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہوئے. لگاتار اگر اس تبصروں کے پیچھے جاؤں تو جو ہے بڑے مضحکہ خیز بھی ہیں اور کچھ جو ہے تشویشناک بھی بتائے جا سکتے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، آج مارننگ پرائم ٹائم میں بھی ان کی کس طرح سے ان سے پہلے ہی فوٹوگرافر ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا، اس کو لے کر کے جو تماشا بنایا گیا سوشل میڈیا میں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اب عباس کے نام پر جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے لے کر کے، یہاں تک کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا میں جتنے بھی عباس کے نام سے الگ الگ نام ہیں ان کی چیزیں نکال کر کے جو ہے اس وقت پیش کرتے ہوئے، امیجز پیش کرتے ہوئے پوچھ رہے شاید یہ وہی ہو سکتا ہے، شاید یہ وہی ہو سکتا ہے. بہرکیف یہ سب جو ہے مضحکہ خیز انداز میں تنقید کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.